بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ جو بھی رب کی بندگی اختیار کرنا چاہتا ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ عبودیت بندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھی جا سکتی۔ یقیناً وہ نعم العبد تھے، کیا ہی بہترین بندے تھے، وہ جن کو رب تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، وہ جن کو انبیاء کے سلسلے کے آخری کڑی کے طور پر دنیا میں بھیجا گیا، وہ جن کی حیات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا روشن چراغ بنا دیا، سراج منیر بنا دیا کہ آج سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، آپ کا ایک ایک عمل جاننا ہمارے لیے ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر یہ ارشاد فرمایا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اپنے مناسک کے حج مجھ سے سیکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ تو کوئی حسن سلوک سیکھنا چاہتا ہے اور بہترین بننا چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ بات راتوں کی عبادت کی ہو یا دن کی ریاضت کی، کوئی ایسا نہیں جس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مثال بنایا ہو، جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال قرار دیا ہو۔ عبداللہ ابن مسعود جن کو باہر سے آنے والے خاندان نبوت کا حصہ سمجھتے تھے، عبداللہ ابن مسعود کس طرح والہانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے تاکہ آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ ان سے چھپا نہ رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی تلاش ہوتی تو آپ کہتے، کہاں ہیں وہ وسادے والے، کہاں ہیں وہ تکیے والے؟ مراد یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جہاں کہیں آپ جاتے تھے آپ کے جوتے لے کر، آپ کی ضرورت کی اشیاء لے کر حاضر رہتے تھے۔ اصل مقصود کیا تھا؟ خدمت سے عبودیت سیکھنا، بندگی کے طریقے سیکھنا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیے، اپنے کمانے کی، اپنی زندگی کے باقی معاملات کی فکر نہیں ہوتی تھی، بھوک برداشت کرتے تھے لیکن ایک لمحے کی جدائی بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ جدا ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی گواہی دی اور وہ لوگوں کے لیے گواہ بن گئے، شہداء علی الناس، وہ تمام انسانیت کے لیے گواہ بن گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ کی تعلیمات کے۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ ہاں، یہ ساتھ دینے والے لوگ تھے، یہ قیمتی ترین لوگ تھے، یہ انسانیت کا نمک ہے، آپ کے قریبی ساتھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا کے ہم پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جائے۔ پھر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی میدان میں دیکھتے ہیں، وہ کتنے فہم رکھنے والے لوگ تھے۔ عمر فاروق جیسی ہستیاں، کتنی ہستیاں اس زمین پر آئیں، 18 مقامات پر ان کی رائے کے موافق وہی بعد میں نازل ہوئی، مشورہ انہوں نے پہلے دیا تھا۔ یہ ان کی حکمت، ان کے فہم کے مثال کے طور پر بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انصاری ساتھی کے ساتھ مل کر یہ طے کر رکھا تھا کہ ایک دن میں بارگاہ نبوت میں جاؤں گا
اور آپ اس دن بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے جانا، اور دوسرے دن میں بزنس کے لیے جاؤں گا اور آپ بارگاہ نبوت میں جانا، شام کو اس وقت تک اپنے گھروں کو نہیں لوٹیں گے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری باتیں جو آپ نے کہیں اور وہ سب کچھ جو آپ کے سامنے کیا گیا وہ سب آپس میں نہ دہرا لیں۔ یہ شوق علم تھا۔ ہاں، یہ علم عبادت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس عبادت کا تعلق محض انسان کے اعضاء سے نہیں ہے، انسان کے قلب سے بھی ہے، کیونکہ قلب کا برتن ایسا ہے جس میں علم محفوظ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان کے ارادوں میں اخلاص آتا ہے، اس کی نیت میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے رب سے امیدیں باندھتے ہیں، اس کا خوف رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے زندگیاں وقف کرتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں، اور یہی علم ہے جس کی وجہ سے انسان مصائب پر صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کے انعامات پر شکر کرنا سیکھتے ہیں، اور یہی علم ہے جس کی وجہ سے انسان غور و فکر کرنا سیکھتا ہے، اپنا محاسبہ کرنا سیکھتا ہے، یہی علم ہے جس کی وجہ سے انسانوں کی زندگی کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے۔ اس علم کے لیے لوگ کتنے حریص تھے، کتنی دور سے سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، پھر اس علم کی تصدیق کرنے کے لیے ان کی کوششیں کتنی زیادہ تھیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں، وہ خوش نصیب ہستی جن کے دروازے پر رسول اللہ کی اونٹنی بیٹھی تھی، جو رسول اللہ کے پہلے میزبان بننے کا شرف حاصل کر پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ایک پریشانی میں مبتلا تھے کہ آپ کی ایک حدیث ایسی ہے جس میں مجھے شبہ ہے کہ شاید یہ لفظ ہے یا یہ لفظ۔ تحقیق کرنے کے لیے جب کوشش کی تو پتہ چلا کہ جس نے 7 حدیث سنی تھی وہ بھائی تو اب مصر میں شفٹ ہو گئے، نیا گھوڑا خریدا، قیمتی گھوڑا اس مقصد کے لیے خریدا تھا کہ حدیث رسول کی تحقیق کر سکیں۔ 1 مہینے کی مسافت طے کر کے مصر پہنچے۔ بھائی نے دیکھا تو خوش ہو گیا، آنے کا سبب دریافت کیا تو جواب دیا کہ حدیث رسول کی تحقیق کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں، اگر وہ درست ہو، آپ نے بھی اسی طرح سے سنا ہو تو ٹھیک، ورنہ میری اصلاح کر دینا۔ انہوں نے جب حدیث سنی تو یہ کہا کہ بعین ہی اسی طرح سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد رکھا۔ تحقیق ہو گئی، مقصد پورا ہو گیا، اسی گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے 1 مہینے کا سفر طے کر کے واپس اپنے گھر پہنچے کہ یہ شوق ہے، یہ حرص ہے جس کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، یہ حرص ہے تحقیق کی۔ ہاں، وہ قیمتی لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی قدر و قیمت کو پہچانا، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانا۔ انہی کے توسط سے ہم آج اس قابل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کو پا سکیں اور ایسی زندگی بسر کر سکیں کہ جس کے بعد ہم اپنے مولا سے یہ امید باندھ سکیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کی رضا کے طریقے یقیناً اس علم کے بغیر نہیں سیکھے جا سکتے۔ ذخیرہ حدیث الحمدللہ ایک بہت بڑا ذخیرہ، یہ عبارت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے جانے والے کاموں سے بھی، جنہیں تقریرات کہا جاتا ہے، یعنی ایسے کام جو آپ کی موجودگی میں کیے گئے، آپ نے ان سے روکا نہیں، وہ کام ایسے قرار پائے جن کو بعد میں آنے والے جاری رکھ سکتے ہیں۔ وہ تمام امور بھی ان مقدس ہستیوں نے محفوظ کر لیے الحمدللہ۔ اور پھر آپ دیکھیے، رب تعالیٰ کے لیے ممکن تھا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے انسانیت کو پہنچانا مطلوب تھا، وہ سب کچھ لکھا لکھایا ساری انسانیت کے پاس پہنچا دیتا،
لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے خاص لوگوں کو چنا اور ان کے توسط سے اس ذخیرے کو ہم تک پہنچایا، اور وہ اپنے کیے کا اجر پانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ یقیناً کامیاب لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں اس حقیقت کو سمجھ لیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا فہم عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں زندگی کا کرینہ سکھائے، رہن سہن اور کھانا پینا سکھائے، مساوات و اخلاق جملہ مسائل، ہمیں الغرض مرنا جینا سکھائیں۔ بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدیٰ ہے احادیث نبوی۔